خان نے کہا کہ وہ چاند پہ گھر بنائیں گے. اب سوچ رہے ہیں چاند پہ گھر بنائیں گے. ارے پاکستان قوم کو دیکھو, تم سے پہلے چاند پہ جا چکی ہے, چاند پہ رہ رہی ہے. میں حکومت کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ آٹا ہے. عمر شریف کی جرمنی میں وفات نے جہاں پورے پاکستان کو اداس کر دیا ہے, وہیں دنیا بھر میں ان کے چاہنے والے ان کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں. عمر شریف کی وفات نے کامیڈی کے مستقبل پر کاری ضرب لگائی ہے. عمر شریف اور ان کا خاندان اس وقت جرمنی میں ہے اور ان کی جانب سے عمر شریف کی میت پاکستان لانے کی کوششیں جاری ہیں. تاہم اس حوالے سے سینئر صحافی نے کچھ ایسی معلومات شیئر کی ہیں جس میں جرمنی قوانین کے مطابق عمر شریف کو جرمنی میں بھی مدفون کیا جا سکتا ہے. انہوں نے جرمنی کے قوانین کے بارے میں مزید کیا کہا, یہ سب کچھ بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں. موٹی ہے تو کیا ہوا, کیا موٹی عورتوں کو گھر سے نکال دو گے آپ لوگ؟ ارے انہیں موٹا کون کرتا ہے؟ ہم لوگ کھاؤ پیو عیش کرو, کیا چاہیے تمہیں؟ کیوں اٹھ کے جاتی ہو؟ نوکر رکھو, میری مرنے کے بعد چلی جانا, میری زندگی میں مت جانا. یہ ہمارا عشق ہوتا ہے بیویوں, اور ہم اس کا سائز یہ. جرمنی میں شمس الحق نامی سینئر صحافی موجود ہیں جو وہاں پر پاکستانی کمیونٹی کی سیاسی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھتے ہیں. عمر شریف کی وفات پر دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی عمر شریف کے انتقال کی خبر وائرل ہوئی, پاکستانی کمیونٹی ہسپتال کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئی اور یہ روز کا معمول تھا, کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ عمر شریف ابھی ہسپتال سے باہر ہاتھ ہلاتے ہوئے آئیں گے اور ان کے چہرے پر روایتی مسکراہٹ ہوگی جس سے وہ سب کے دل موہ لیں گے. لیکن ان کی امیدوں پر پانی اس وقت پھرا جب عمر شریف مسکراتے ہوئے باہر آنے کے بجائے تکلیف سے لڑتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے. ان کی وفات پر جرمنی میں موجود پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہیں شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. شمس الحق سے سوال پوچھا گیا کہ عمر شریف کی میت جرمنی سے کراچی لانے میں کیا لاہے عمل طے کیا جائے گا اور کتنے دنوں میں ان کا جسد خاکی کراچی پہنچ جائے گا, جس پر شمس الحق نے پریشان کن انکشافات کر ڈالے جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے. 71 جی یاد آیا مجھے, بڑا عجیب و منحوس سال تھا وہ اس لیے نہیں کہ آپ پیدا ہوئے تو منحوس ہو گیا, جنگ ہو رہی تھی. ہمارا آدھا وطن کٹ گیا تھا, ٹکڑے ہو گئے تھے پاکستان کے دو, تو یہ چاند کا ٹکڑا پیدا ہوا تھا. شمس الحق نے بتایا کہ دوسرے ممالک کی نسبت جرمنی کے قوانین قدرے سخت ہیں. یہاں پر وفات پانے والے افراد کی میت کو دوسرے ملک بھجوانے کے عمل میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں جن سے گزرنے میں اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے. عمر شریف کے تمام تر کاغذات بنوانے میں 2 سے 3 دن لگ جائیں گے, جس کے بعد اگلا پروسیس شروع ہو جائے گا. تاہم کوئی بھی پروسیس اس وقت تک شروع نہیں ہو سکتا جب تک مقامی ڈاکٹر میت کو کلیئر نہ کر دیں. یہ اس کی ثوابدید ہے کہ وہ میت کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس کے دیگر پروسیس مکمل ہونے کے لیے کلیئرنس دے, جس کے بعد اسے قانونی کارروائی کے عمل سے گزر کر وطن مقصود بھیجا جائے. اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ اس سارے مرحلے میں مقامی ڈاکٹرز کی اتھارٹی اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ جب تک وہ میت کو اوکے نہ کریں تب تک اس کے ورثاء بھی اسے چھو نہیں سکتے اور نہ ہی اسے دیکھ سکتے ہیں. حتیٰ کہ کوئی وزیر یا صدر بھی آ جائے تب بھی اس کے کام میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا. جرمنی میں ڈاکٹرز اتنے بااختیار ہیں کہ کوئی ان کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. عمر شریف کے معاملے میں بھی مقامی ڈاکٹرز کی ثوابدید پر ہے کہ وہ ان کا معائنہ کرنے کے بعد متعلقہ کارروائی کرنے کے لیے دوسرے محکمے کو بھیج دیں, جس کے بعد انہیں وطن بھیجے جانے کا عمل شروع ہو. اس موقع پر جب شمس الحق سے سوال کیا گیا کہ پاکستانی سفارت خانہ اس معاملے میں جرمنی پر دباؤ ڈال سکتا ہے تو انہوں نے 2 ٹوک کہا کہ اگر جرمنی کا صدر بھی مقامی ڈاکٹرز کو کچھ کہے تو اس کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا جا سکتا ہے, جس پر حکومت اس کا ساتھ دے گی کیونکہ وہ اتھارٹی پر ہے جو حکومت نے اسے عطا کی ہے. لہٰذا ان معاملات میں ڈاکٹرز مکمل طور پر بااختیار ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹرز میت کی پڑتال کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا کہ اس میت کو اس کے آبائی وطن بھیجنا ہے یا پھر اسے جرمنی میں دفن کرنا ہے. اگر تو عمر شریف کے بارے میں ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا کہ میت کو یہیں دفن کرو تو پھر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اب یہ سب ڈاکٹرز پر منحصر ہے کہ وہ عمر شریف کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں. رونکی کے لیے تیار ہے, مسافر اس درخواست ہے جہاز پہ آ جائے نا. جرمنی میں لوکل ڈاکٹر کا نظام اس قدر مضبوط ہے کہ جب تک وہ میت کو فری نہیں کرتا تب تک وہ ہسپتال کے باہر نہیں لے جایا جا سکتا اور نہ ہی گھر والوں کے حوالے کیا جا سکتا ہے. ہسپتال میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی کو اپنی رائے کا اظہار کرنے دیا جاتا ہے. ہسپتال کے اندر کسی کی بھی سفارش نہیں چلتی. یہاں پر ڈاکٹرز اس قدر طاقتور ہیں کہ جو وہ فیصلہ کرتے ہیں حکومت بھی اسی کو فالو کرتی ہے. لہٰذا عمر شریف کی میت جب لوکل ڈاکٹرز کی طرف سے کلیئر کر دی جائے گی تب پاکستانی ایمبیسی اس حوالے سے تمام تر قانونی معاملات کو دیکھے گی.
ہوگی, جس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ عمر شریف کی میت کو کس دن پاکستان بھیجنا ہے. شمس الحق نے جرمن ڈاکٹرز کی فرض شناسی کی داد دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے عمر شریف کے گھر والوں کے ساتھ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنا رابطہ منقطع نہیں کیا. وہ انہیں پل پل کی خبر دیتے رہے. انہوں نے یہ تک بتایا کہ جب عمر شریف کراچی سے روانہ ہوئے اور رستے میں ان کی طبیعت خراب ہوئی تو پائلٹ نے جرمنی سے لینڈ کرنے کی اجازت مانگی, جس پر نہ صرف انہوں نے اجازت دی بلکہ جیسے ہی جہاز لینڈ ہوا وہاں کے مقامی ڈاکٹرز جہاز میں پہنچے اور اپنی نگرانی میں عمر شریف کو مقامی ہسپتال میں منتقل کیا. شمس الحق نے مزید بتایا کہ ان کی اطلاعات کے مطابق عمر شریف کی طبیعت 2-3 دنوں میں پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی. ان کی کل شام کو ہسپتال انتظامیہ سے بات ہوئی تھی جس میں انہیں بتایا گیا تھا کہ عمر شریف کی طبیعت بہتر ہونے کی وجہ سے انہیں امریکہ منتقل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں کہ اچانک انہیں نمونیا کا شدید اٹیک ہوا, جس کے باعث ان کی حالت اس قدر بگڑ گئی کہ ڈاکٹرز نے انہیں ڈائلیسس پر منتقل کیا. ہم سے ٹکر لینے چلے ہیں شاہ رخ خان. ارے میں چاند پہ رہوں گا, رہو چاند پہ, ہم تو پہلے سے رہنا چاند پہ بھائی. یہ ساری علامتیں چاند کی ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں. کوئی تو آئے گا جو ہمیں ساری چیزیں دے گا. سینئر صحافی شمس الحق کی جانب سے کیے جانے والے انکشافات بلا شبہ پریشان کن ہیں. اس معاملے پر حکومت کو سنجیدگی سے دھیان دیتے ہوئے وہاں موجود اپنے سفیر اور سفارت خانے کو متحرک کرنا چاہیے اور انہیں اپ ٹو ڈیٹ رہنے کا حکم دینا چاہیے تاکہ عمر شریف کے گھر والوں کو ان کی میت کے حصول اور پھر اسے پاکستان لانے میں کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. عمر شریف اس ملک کی مٹی کا سپوت ہے. انہوں نے اس ملک کا نام روشن کیا, اس ملک کا پرچم دنیا کے کونے کونے میں لہرایا. اس دھرتی کے عظیم سپوت ہیں جن کی لاتعداد خدمات کے ہم تا قیامت مقروض ہیں. عمر شریف نے بھلے ہی اپنے وطن کی فضاؤں میں دم نہیں توڑا, تاہم وہ اسی مٹی کے باسی ہیں. ان کا تعلق اسی مٹی سے ہے, لہٰذا وہ ابدی نیند بھی اسی مٹی میں سوئیں گے تاکہ ملک پاکستان میں کامیڈی کی عظیم نشانیوں میں سے ایک یہ بھی رہے اور آنے والی نسلیں ان نشانیوں سے سبق سیکھیں. اللہ پاک عمر شریف کو کروٹ کروٹ جنت میں گھر دے, آمین. میرے باپ سے بڑا کنجوس کوئی نہیں. کیسے؟ اس کی زندہ نشانی میں ہوں, اکیلا ہوں. میرے والد باہر جاتے ہیں ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے. کیوں؟ کہتے ہیں جب ایک آنکھ سے سب نظر آ رہا بھائی دوسری کیوں